ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقعدہ کے یکم تاریخ کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے جو آپ کے رزق میں بے انتہا وسعت کا باعث بن جائے گا۔ اگر آپ نے اس عمل خاص کو کر لیا، پورا سال اللہ آپ پہ رزق کی برسات کرے گا۔ ذوالقعدہ اسلامی کیلنڈر میں 11واں مہینہ ہے اور اس کو حرمت والے مہینوں میں شامل کیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالقعدہ کے کوئی خاص وظائف بھی نہیں، کوئی خاص اعمال بھی نہیں، کچھ خاص عبادت بھی اس مہینے میں نہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی علم سے دوری کا باعث ہے۔ اگر آپ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوہ طور پر عبادت کے لیے، چلے کے لیے اور اعتکاف کے لیے بلوایا، تو آپ کو جب بلوایا گیا تو وہ یکم ذوالقعدہ تھا، یعنی ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ تھی، اور آپ ایک مہینہ پورا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا ایک مہینہ ذوالقعدہ کی تاریخ میں آپ 30 دن تک کوہ طور پر اعتکاف میں رہے، عبادت میں رہے۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو فرمایا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، کہ آپ 10 راتیں اور اس میں پوری کریں تاکہ 40 دن پورے ہو جائیں۔ تو وہ 10 راتیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ذی الحجہ کی تھی، اور عید الاضحیٰ کے دن آپ کا چلہ پورا ہوا، اللہ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ تو یہ ذوالقعدہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی عبادت اور اعتکاف اور اللہ سے ملاقات، اللہ سے ہم کلام اور کوہ طور پر محو اعتکاف ہونے کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ تو اس مہینے کو میں آپ کو اس لیے وظائف دے رہا ہوں کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اور ایام حج کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو ایام حج میں شامل کیا، اور یہ مہینے کے اندر اگر آپ اللہ سے رزق مانگیں، دولت مانگیں، اللہ آپ کو دولت بھی دے گا، اللہ آپ کو رزق بھی وافر مقدار میں عطا فرمائے گا۔ تو اس کے لیے نہایت مجرب عمل ہے کہ اگر آپ ذوالقعدہ کی یہی جو یکم تاریخ ہے، آپ اس میں دن یا رات کو کسی بھی وقت بیٹھ کر یہ آیت کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کریمہ کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر آپ اللہ کے حضور یکسوئی کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا اور وافر رزق دے گا، اور پورا سال آپ پہ رحمتوں کی برسات ہوگی، رزق کی برسات ہوگی، مالی تنگی آپ کو نہیں ہوگی، غربت و افلاس نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں پورا سال دکھاتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔